ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک قدیم قلعہ تھا جو اپنی عجیب و غریب خصوصیات اور پراسرار تاریخ کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک عجیب و غریب آئینہ تھا جس میں ایک پرانا راز چھپا تھا۔ گاؤں والوں کے مطابق یہ آئینہ جادوئی تھا اور اس میں ایک خوفناک مخلوق قید تھی۔ یہ بات فاطمہ اور اس کے دوستوں کے لیے حیرت کا باعث بنی، جو ایڈونچر پسند تھے اور کہانیوں کی حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ فاطمہ کے دوستوں میں زینب ایک بہادر لڑکی، حسن جو سائنسی ذہن رکھتا تھا اور نور ایک تخلیقی آرٹسٹ تھی۔ ایک دن انہوں نے قلعہ جانے اور آئینے کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے جہاں وہ پراسرار آئینہ تھا۔ یہ آئینہ قدیم اور بڑے سائز کا تھا۔ اس کے کنارے سونے کی نقش کاری سے مزین تھے۔ جیسے ہی انہوں نے آئینے کے قریب آ کر دیکھا، انہیں اپنی تصویریں آئینے میں نظر آئیں، لیکن ان کی عکاسوں کے چہروں پر عجیب و غریب مسکراہٹ تھی۔ حسن جو ہمیشہ چیزوں کی گہرائی میں جاننے کا شوقین تھا، اس نے آئینے کو غور سے دیکھا اور اسے ایک خفیہ بٹن ملا۔ جیسے ہی اس نے بٹن دبایا، آئینہ چمک اٹھا اور اچانک وہ سب ایک عجیب و غریب دنیا میں پہنچ گئے جو اس دنیا کا الٹ تھا۔ یہ دنیا تاریخ اور خوفناک تھی۔ اس میں عجیب و غریب مخلوقات چل رہی تھی۔ اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی، خوش آمدید، میں ہوں آئینے کا محافظ۔ ایک پرانا پراسرار شخص ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ مخلوق جو آئینے میں قید تھی دراصل ایک بدروح تھی جو لوگوں کے اندر کے خوف اور کمزوریوں سے طاقت حاصل کرتی تھی۔ وہ بدروح لوگوں کے عکسوں میں چھپ کر ان کی روحیں چوری کرتی تھی اور انہیں اس عجیب و غریب دنیا میں قید کر دیتی تھی۔ فاطمہ اور اس کے دوستوں نے محسوس کیا کہ وہ خطرے میں ہیں، انہیں جلد از جلد اس دنیا سے نکلنا تھا۔ تو آئینے کے محافظ نے انہیں بتایا کہ اس بدروح کو شکست دینے کا واحد طریقہ تھا کہ وہ اپنی اندرونی طاقت اور ہمت کو اکٹھا کریں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کریں۔ فاطمہ جو ہمیشہ خود پر شک کرتی تھی، اس نے اپنے دل کی گہرائی سے یقین کیا کہ وہ اس خوف کا سامنا کر سکتی ہے۔ زینب جو بچپن میں پانی سے ڈرتی تھی، اس نے اپنے خوف پر قابو پایا۔ حسن جو ناکامی سے ڈرتا تھا، اس نے اپنے خوابوں کے پیچھے جانے کی ہمت پائی۔ نور جو خود کو کمزور سمجھتی تھی، اس نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو تسلیم کیا۔ جیسے ہی انہوں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خوف کا سامنا کیا، آئینہ ٹوٹ گیا اور بدروح کی چیخ سنائی تھی۔ اچانک وہ سب اپنی اصلی دنیا میں آ گئے جہاں آئینہ ٹوٹا ہوا اور غیر فعال تھا۔ فاطمہ اور اس کے دوستوں نے اپنی جرأت اور ہمت کی بدولت بدروح کو شکست دے دی تھی اور ایک عظیم تجربے کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی خوف سے ہار نہیں مانیں گے اور ہمیشہ اپنے خوابوں کے پیچھے جائیں گے۔ اس کے بعد قلعہ اور آئینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے اور گاؤں والے ہمیشہ اس دن کو یاد رکھتے تھے جب فاطمہ اور اس کے دوستوں نے آئینے کا راز کھولا اور گاؤں کو ایک عظیم خطرے سے بچایا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سب کا حاصل ہوتا ہے کہ اپنے خوف کا سامنا کرنا اور اپنے اندرونی کمزوریوں پر قابو پانا ہی اصل طاقت ہے۔ خوف ہمیں روک سکتا ہے، لیکن جب ہم اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں تو ہم بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ اپنے آپ پر اعتماد اور ہمت کرنا ہمیں کامیابی کی راہ پر لے جاتا ہے۔